شکریہ جناب اسپیکر جو بھی ایسے بات ہو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف یا پاکستان کی فیڈریشن کے خلاف وہ کوئی بھی بندہ کر لے، میرے خیال میں نام نہیں ڈالنا چاہیے کوئی بھی. میری یہ ریکویسٹ یہ ہوگی سر کہ کوئی بھی ایسے بات کرے جو پاکستان کی فیڈریشن کے خلاف اور پاکستان کی توڑنے کے لحاظ سے سوچے، اس پہ خالی ایسے قراردادوں سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے خلاف آرٹیکل 6 ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ آرٹیکل 6 نہیں لگائیں گے تو یہ آوازیں اٹھتی رہیں گی اور پاکستان کے توڑنے کا اور پاکستان کے اس کے لحاظ سے سوچ ہوگی. تو میری تو یہ ریکویسٹ ہے ایز اے پاکستانی کہ کوئی بھی پاکستان کی فیڈریشن، دیکھیں ہمارے لیے سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، جی بی، گلگت بلتستان، یہ سارے کشمیر، یہ سارا اہم ہے. اور اگر کوئی اس کے فیڈریشنز پہ یقین نہیں کرتا، انسٹیٹیوشنز پہ یقین نہیں کرتا، عدالتوں پہ یقین نہیں کرتا، تو میرے خیال میں وہاں پہ کوئی بھی بندہ ہو، اس کو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ 10,000 50,000 یا لاکھ لوگ ہیں. نہیں، یا تو ہمیں کانسٹیٹیوشن کا وہ کرنا پڑے گا، قانون کے اور آئین کے مطابق سوچنا پڑے گا، یا ہمیں سوچنا پڑے گا جو جتھا آئے گا اس کے ساتھ. پھر تو مطلب یہ ہے کہ آپ 2008 سے پہلے جو یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی تھی تو وہ بھی ٹھیک تھے، اور اگر آج آپ ان جیسے وہ ہیں تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے وہ غلط تھے تو یہ بھی غلط ہیں. جو بھی فیڈریشن اور پاکستان کو توڑنے کے لحاظ سے سوچ کریں گے سر، تو اس لحاظ سے میں کم از کم I will always stand with پاکستان ایز اے پختون. یہ میرے بزرگوں نے بھی پاکستان کے سائٹ پہ اور اس وقت حق میں کھڑے ہوئے تھے، آج اس کا الحمدللہ پھر بھی میں کھڑا ہوں گا. دوسری بات سر، یہ میں نے پوائنٹ آف آرڈر ایک اور چیز کے لحاظ سے بھی وہ کیا ہے. میں حکومت، کیونکہ یہاں پہ فیڈرل منسٹر صاحب جو فائنینس کے ہیں وہ نہیں ہیں، مجھے یہ حیرانی ہو رہی ہے سر، روزانہ بجلی، گیس یہ مہنگی ہو رہی ہے اور پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. اس کی وجوہات یہ کہتے ہیں IMF. اگر IMF کے ساتھ کسی نے بھی پیکٹ کیا ہو، اگر پچھلی حکومت عمران نے کیا ہے یا پچھلی گورنمنٹ نے کیا ہے تو وہ لائیں یہاں پہ، یا اگر آپ ابھی کر رہے ہیں تو بھی بتا دیں. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں سر، 1600 روپے پہ اب ہو گئے آٹا کا تیلا، 1600 روپے پہ. گھی کی 1 کلو جو ہے وہ 500 سے ابو ہو گیا سر. پیٹرول 210 روپے پہ سر. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے. مجھے بتائیں سر، ہر ایک لیڈر کہتا ہے میں تکلیف سے وہ کرتا ہوں. عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے، یہ گورنمنٹ پہ کہہ رہی ہے. میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں، کوئی بھی ہیلی کاپٹر سے نیچے نہیں اتر رہا، کوئی بھی لینڈ کروزر سے نہیں اتر رہا. نہ عمران خان صاحب، وہ بھی وہاں پہ خیبر پختونخوا کے صوبائی حکومت کے ہیلی کاپٹر میں پھر رہے ہیں، جلسوں کے لیے جا رہے ہیں، یہاں پہ بھی یہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. تو سر یہ سوچنے کی بات ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا کیا ہم نے یہ بجٹ خالی غریب بندے کے لیے ہی وہ کیا ہے کہ بجلی مہنگی کر کے اس پہ وہ کریں، اور آٹا مہنگا کریں، پیٹرول مہنگا کریں، ڈیزل مہنگا کریں. اگر آپ ڈیزل مہنگا کرتے ہیں سر تو غریب بندہ تو غرق ہو گیا، کیونکہ دال مہنگی ہو جائے گی، چینی مہنگی ہو جائے گی، رسد ساری جو ہے وہ ڈیزل کے اس پہ ہوتی ہے. تھوڑا سا سوچنا چاہیے. میری ہمبل ریکویسٹ ہے، میری آپ ساری حکومت سے ریکویسٹ ہے. دیکھیں اس وقت بھی میں کہتا تھا، بدقسمتی سے اس وقت کے وزیر اعظم بھی مائنڈ کر لیتے تھے، انہوں نے میرے حلقے کے فنڈ بند کر لیے تھے. آج بھی میں خیر ابھی تو میں اپوزیشن میں ہوں، مجھے کوئی وہ نہیں ہوگا اگر کوئی فنڈ بند بھی کر لے گا، لیکن کم از کم گلہ ہوتا ہے. آپ جب بجٹ یا کوئی چیز پرائس زیادہ کرتے ہیں تھوڑا سا دیکھا کریں. آپ کہتے ہیں کیبنٹ کو 40% ہم نے پیٹرول وہ کر دیا. جی تھینک یو. نہیں سر، تھوڑا یہ بہت ضروری ہے مسئلہ سر. اگر آپ اس پہ بند کریں گے سر، دیکھیں غریب کی آواز آپ نے نہیں وہ بند کرنی. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ سیاسی ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے یہ غریب بندے کے لیے. آپ کو انشور کرنا پڑے گا سر. یہاں پہ فیڈرل منسٹر فار فائنینس نہیں بیٹھتے. میں نے ان کو یہ 1.5 مہینہ ہوا سیشن ہو رہا ہے، وہ میں نے ان صاحب کو یہاں پہ نہیں دیکھا. یہ بجٹ جب آپ پیش کرتے ہیں یا آپ جب ایک کم از کم ایکسپلین تو کریں نا.
کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی کون سی ڈیل ہو رہی ہے. یا اگر عمران نیازی نے اس وقت اس نے پرائس وہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ نیشنل اسمبلی میں آپ لے کریں وہ پیکٹ کہ اس نے یہ کیا تھا. میڈیا کو بھی پتا ہوگا, پارلیمنٹیرینز کو بھی پتا ہوگا, ہمیں بھی پتا ہوگا. اور اگر آپ نے بھی کوئی کیا ہوگا, اور اگر آپ نے بھی ابھی کوئی کیا ہوگا تو وہ بھی ہمیں بتا دے, کیونکہ یہ ہمارا حق ہے. پاکستان کے ہر ایک فرد کو یہ حق ہے. ورنہ خدائی قسم یہ سر میں آپ کو بتاؤں, ہمیں یہاں پہ بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے. ہم سب کو بھی پھر گھر پہ بیٹھنا چاہیے. وہ تو ویسے ہی اس اسمبلی کو نہیں مارتا. وہ اکثر آج کل وہ کہتے ہیں نیوٹرل. میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ اے صاحب, آپ تو یہ کہتے ہو, آپ کو تو اس نیوٹرل نے ہی ہیرو بنا دیا ہے. آپ کو تو اسی نے ہیرو بنایا ہے, ورنہ آپ ولیج کونسل کے نہیں تھے, وارڈ لیول کے نہیں تھے. آپ کو جو بھی ہے اس نیوٹرل نے بنایا ہے. تو کم از کم نیوٹرل کا اتنا وہ نہ کریں, ملک میں انتشار نہ پھیلائیں. مہربانی فرما کر آپ سٹیج سے اتریں, آپ یہاں پہ پاکستان کے غریب بندے کے لیے سوچیں. سب کو میری یہ ریکویسٹ ہے, سب لیڈر سے, سر اسپیکر صاحب, بدقسمتی سے کوئی بھی پرواہ نہیں کر رہا. میں حلقے میں میں کل بھی پشاور سے آیا ہوں, اور سر جب وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے, دیکھیں سر, اگر لوڈ شیڈنگ جس طریقے سے ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے سر. لوڈ شیڈنگ ایسے ہے کہ فورس لوڈ شیڈنگ ہے. وہ پتہ نہیں یہاں پہ ایک اسلام آباد سے وہ GDC کہتے ہیں کہ PDC کہتے ہیں, وہ وہاں سے کال کر لیتے ہیں جی, وہ فورس لوڈ شیڈنگ, وہ جی پورا گریڈ سٹیشن ہی بند کر لیتے ہیں جی. کہتے ہیں جی پیسے نہیں ہیں. یہ کیسی بات ہے کہ پیسے نہیں ہیں آپ کے ساتھ؟ پیٹرول, LNG اور اس کے لیے کوئلے کے لیے نہیں. ہمارے ساتھ صوبوں سے کاٹیں, جس صوبے کو آپ بجلی دینا چاہتے ہیں جو اس کو, ان سے کاٹیں. ان سے کیوں نہیں, ان سے کٹوائی کریں نا سر. اگر وہاں سے ریکوریز کم ہو رہی ہیں ان سے کاٹیں. لیکن ملک کا نظام چلنا چاہیے سر, نظام بند نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک سر یہ ایک اور چیز ہو سر, یہ روڈیں بند کرنے کا, یہ جو آپ اسلام آباد بند کرنا, اور کوئی ایسے آتے ہیں, احتجاج ہر ایک کا حق ہے, لیکن کوئی لیڈر بھی ہو, کوئی جتہ بھی ہو, اور وہ یہاں پہ زبردستی اسلام آباد کو قبضہ کرنا چاہتا ہے, اور سر آپ بار بار اس کو راستہ دینا چاہتے ہیں, تو یہ بھی زیادتی ہے. ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ نہ آپ کو اس پہ خیر, اگر ایک عام, کیونکہ وہ غلط اکسار ہے, ایک بندہ غلط اکسار ہے تو غلط اس کی وہ صاف کر کے لانی چاہیے عوام کے سامنے, اور اس کو ایکشن. کیونکہ یہاں پہ جو جتنی توڑ پھوڑ ہوئی ہے اسلام آباد میں, جہاں پہ بھی موٹر وے پہ ہوئی ہے, اس کا ایک ایک چیز کا حساب ہونا چاہیے. رانا صاحب سے بھی ہے, لیکن رانا صاحب غریب بندے کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. ایسے نہیں ہو کہ بے گناہ بندہ ہو اس کو پکڑیں, جو گناہگار ہے اس کو پکڑیں, اس کو ہیلی کاپٹر جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا سر, فیڈرل گورنمنٹ کے اس میں, آپ ان کو پکڑیں. وہ کیوں باہر نکلتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو نہ چھوڑیں جو پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. اسپیکر صاحب یہی وہ ہے. لیکن میری ایک اور پھر آخر میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ فائنانس منسٹر یہاں پہ ہونا چاہیے, وہ ہمیں بتائے کہ IMF کے ساتھ ابھی کون سی ڈیل ہوئی تھی, اور وہ جو عمران خان صاحب نے کی تھی وہ پچھلی گورنمنٹ, اس نے کیا ڈیل کی تھی, وہ دونوں ذرا بتائیں. شکریہ سر. سید خورشید